اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منهم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر اللہ ہی گواہ ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جب میں نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے اور صرف میری گواہی دینا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، تو اب کسی شخص نے رب تک پہنچنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے سمجھ لے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی ہے۔ اچھا، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق کام کرنا، چلنا، کیسے چلتا ہے جیسے وہ چل رہا ہے اس کے مطابق چلنا، جیسے بولتا ہے ویسے بولنا، جیسے کھاتا ہے ویسے کھانا، جیسے پیتا ہے ویسے پینا۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ وہ ہمارے سامنے ہے، وہ تو ہر قول اور فعل سے پاک ہے، ہر بات سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، جو چیز بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے ہر شے سے رب پاک ہے۔ اب اس کی فرما برداری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں جو بھی تم سوچ سکتا ہے نا انسان، میں ہر اس شے سے پاک ہوں۔ فرما برداری کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرما دیا ہے، یہ تمہارے سامنے چلے گا تم اسے دیکھ کر چلنا شروع کر دینا، یہ تمہارے سامنے بولے گا تم ایسے بولنا شروع کر دینا، یہ تمہارے سامنے کھائے گا ویسے کھانا شروع کر دینا، یہ تمہارے سامنے پیے گا ویسے پینا شروع کر دینا۔ جیسے جیسے یہ زندگی گزارتا جائے اس طریقے سے زندگی گزارتے جانا، اور سمجھ لینا کہ جس نے میرے نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزاری ہے سمجھ لو اس نے رب کی فرما برداری کر لی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اب اگلے الفاظ بڑے غور طلب ہے، فرمایا ومن تولی، فرمایا جو آپ سے منہ پھیر لیتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے محبوب ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنا کر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی آیت ہے، ذرا اس کو سمجھیے ذرا۔ اے محبوب آپ کا کام کیا ہے، نبی کا ڈیوٹی کیا ہے، نبی کا اتنا ہی کام ہے کہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو بتا دے، پیغام پہنچا دے کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ یہ کیوں؟ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت ہے نا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، ما ینطق عن الہویٰ، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہاں محبوب صرف وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں جو رب کا بولنا، کھانا پینا، آنا جانا صرف اور صرف حضور کا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دیتا ہے۔ تو اب فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا رسول، اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں کہ بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے۔ نبی کا کام ہے تمہیں یہ بتا دینا اور رب تک پہنچا دینا۔ اب کوئی شخص اگر نہیں چلتا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، حفیظہ، ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ ہر کسی کو جو دیکھتے رہیں، نہیں، آپ کا کام کیا ہے، بھائی یہ رب کا فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ، بس۔ اب قیامت والے دن اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے جناب اعلیٰ کیونکہ میں جانتا نہیں، میں پڑھا نہیں، تو فلہذا مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تو پوری کتاب دے دی تھی نا، تو نہیں پڑھا نا۔ رسول کس لیے بھیجے تھے، نبی کس لیے بھیجے تھے، چار آیتیں اپنا کتابیں جو نازل کی ہے کس لیے کی تھی، ہمیں جو کتاب ملی ہے قرآن کس لیے ملی تھی، ہم سے لے کر والناس تک سارا ہم نے تمہیں ضابطہ حیات اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار لو بچ جاؤ گے۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو قیامت کے دن اگر تم جہنم میں جاتے ہو تو اس کا نقصان صرف تمہاری ذات پر ہے، اس کا کوئی اور ذمہ دار
ہاں کل کو یہ نہ کہنا کہ جناب اللہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا. اب دیکھیں نا جی الحم سے لے کر والناس تک کون سی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہماری زندگی کے لیے بیان نہیں فرمائی ہے؟ کاروبار کرنا ہے, بچوں کو پالنا ہے, شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے, خوشی ہے, غمی ہے, سب کچھ تو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اب بھی اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو قصور کس کا ہے؟ استاد کلاس کے اندر تو سبق پڑھا دیتا ہے, اب کوئی بچہ نہیں یاد کرتا یا فیل ہو جاتا ہے تو کس کا قصور ہے؟ دیکھیں نا جی اصولی فطرتی بات ہے نا. استاد کا کام ہے پڑھا دینا, استاد کا کام ہے سبق سمجھا دینا. ہمارے ایک بزرگ نا اپنے مدرسے کے اندر چکر لگا رہے تھے تو وہ ایک نا کلاس میں چلے گئے, جا کے نا مسئلہ پوچھا. کلاس کے اندر جتنے بچے بیٹھے تھے نا 35-40 بیٹھے تھے یا 50 بیٹھے تھے. اچھا وہ مسئلہ کسی کو نہ آیا, اتفاق یہ ہوا پہلے سے دوسرے دوسرے تیسرا چوتھا, یعنی چلتے چلتے بات آخری بچے تک جا پہنچی اور کسی ایک کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا, کسی کو بھی نہ آیا. آخری جو بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی جو اس کلاس کا آخری بچہ تھا, اس نے جا کے اس کا جواب دیا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ بھی جواب نہ دیتا تو میں استاد کی چھٹی کروا دیتا. کیوں؟ کیونکہ پوری کلاس میں سے کسی ایک بچے کو اس مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ استاد سمجھا نہیں سکا. لیکن اگر اس ایک بچے کو سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر استاد کا قصور نہیں ہے, پھر کلاس کا قصور ہے کہ یہ سمجھی نہیں. اگر ایک کو سمجھ آ سکتا ہے تو سب کو بھی سمجھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی یہ بات. تو اس کا مطلب یہ قرآن جو بھیجا گیا ہے یہ تھا ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو قیامت والے دن یار رب پوچھ لے گے PhD کرنے کے لیے ٹائم تھا نا 16 سال, ہے نا. اکیڈمی, کالج, اسکول, یونیورسٹیاں, یہ سارا کچھ دیکھ لے, لٹرم پھٹرم, اس کے لیے بھی تو تم نے ٹائم نکالا ہی تھا نا. ہاں جی خرچہ تو ڈبل ٹرپل ہے نا جناب. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پیسہ بھی ہے, ٹائم بھی ہے. اور بلکہ اگر پیپر آ جاتے ہیں, جب امتحان آ جاتے تو پھر اماں اور ابا دونوں کہتے ہیں پتر تیرا کام ہے بس شام سویرے پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ فیل نہ ہو جائے. کبھی ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا پھر کیا بنے گا؟ ہائے 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 یار کیسی بات ہے یار. یعنی دنیا کے امتحان میں, کالج کے, اسکول کے امتحان میں فیل ہو جائے اس کی فکر پورے گھر والوں کو ہے, اور اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ کیا رہتے بھائی تو نے گھر کا کام نہیں کرنا میاں, تیرا کام ہے تو بیٹھ کے پڑھ. وہ پڑھ رہا ہے. لیکن آج تک یار قبر کے امتحان کے متعلق ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا گھر والوں میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اگر قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا پھر کیا بنے گا, اگر حشر کے میدان میں فیل ہو گیا پھر کیا بنے گا. میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے, ٹوٹیوں پر نہ یقین کریں بڑی ظالم قسم کی زبردست قسم کی بات لکھی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اولاد ہی ماں باپ کا جنازہ اٹھائے, کبھی کبھی ماں باپ کو بھی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑ جاتا ہے. ہاں جی اصول ہے نا. ہاں ضروری تو نہیں کہ صرف اولاد نہیں ماں باپ کا جنازہ اٹھانا ہے. تو ہم جتنی فکر دنیا کے امتحان کی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, کاش کہ ہم قبر کے امتحان کے لیے بھی کرتے. ہم اپنی اولاد کو اتنا تو سمجھا سکتے تھے نا یار پتر اگر قبر کا بھی امتحان آنے والا ہے اس کا کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی جو ڈیوٹی ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ لوگوں تک رب کا پیغام پہنچانا ہے. کوئی عمل کر لے گا اپنا فائدہ ہے, کوئی نہیں کرتا تو اپنا نقصان ہے. اب آگے دیکھیں جی منافقین کیا کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, منافقین یہ کہتے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر, کہتے طاعۃ اے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں. ہاں ہم آپ کے فرما بردار. یار حضور کے سامنے منافق بیٹھ کے کہتے تھے. اور فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, فرمایا محبوب جب آپ سے بارگاہ سے نکل آتے نا, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, بیت کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. بیتا یو بیت و تبیتا, یہ عربی کی باب تفعیل اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ رات کو بیٹھ کر نا کیا کرتے, طائفۃ منہم, فرمایا محبوب منافق جو ہے وہ آپ کی بارگاہ سے نکل آتے اور رات کو بیٹھ کر غیر اللہ تقول, وہ باتیں کرتے جو آپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے. منافق کی نشانی کیا بتائی جا رہی ہے کہ منافق جیسا منہ ویسا متھا. ٹھیک ہے نا, یعنی جیسی بات آئے گی اس جیسا منہ ہوگا اس نے ویسی بات کر دینی ہے. تو منافق حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں, اور کنڈ پیچھے غیر اللہ جی تقول, وہ باتیں کرتے جو حضور کے سامنے نہیں کر سکتے تھے. میں محبوب یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ منافق حضور کے سامنے آ کر کچھ باتیں کرتے. عبداللہ بن ابی تھا نا جی رئیس المنافقین, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے نا حضور ممبر پہ بیٹھ جاتے اور حضور خطاب کرنا چاہتے نا, جب شروع کرنا چاہتے تو منافق پہلے کھڑا ہو جاتا, وہ عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جاتا اور تقریر شروع کر دیتا. کس بات کی؟ وہ کہتا لوگوں میری بھی تقریر سنو, بھی پہلے میری بات سنو, یہ اللہ کے رسول ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے آئے ہیں, یہ ہماری ہدایت بن کے لیے آئے ہیں, یہ ہمارا فائدہ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے جناب اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے.
یہ حضور کے سامنے کھڑا ہو کے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ یہ باتیں کیا کرتا تھا، تقریر کرتا تھا پوری. تو جب چلا جاتا تو پھر اس کا حال یہ تھا کہ جناب اعلیٰ ہو کسی کا قابو نہیں آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی اس عادت کو بیان کیا کہ جو جناب اعلیٰ منہ پہ کچھ اور کان پیچھے اور جو باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، فرمایا محبوب منافق جو بھی چھپ کر باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھ رہا ہے. یکتب کا مطلب ہوتا ہے کاتب، یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. یہ فرمایا کہ محبوب جو کچھ منافقوں کا جو طریقہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے. یہ جو قیامت کا دن آئے گا پھر منافقوں کے سامنے رکھا جائے گا، بتانا منہ پہ کیا کرتا تھا اور کان پیچھے. اب اس کا گناہ دیکھیں منافقوں کے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے محبوب آپ ان سے منہ ہی پھیر لیجیے. یار رب فرما رہا ہے، فرمایا محبوب منافق سے منہ پھیر لیجیے اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور رب پر بھروسہ کیجیے. یہ دو لفظ ذرا غور کیجیے. جس سے حضور ہی منہ پھیر لیں، یار فرما رب رہا ہے اور فرما بھی اپنے محبوب کو رہا ہے. فرمایا محبوب منافق سے منہ پھیر لیجیے، اور جس سے رسول اللہ منہ پھیر لیں اسے بچ کیا گیا. دیکھیں جی بار بار حدیث پاک کئی حدیثیں ملتی ہیں جس کے آخر میں لفظ ہوتا ہے فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس سے حدیثیں نہیں ملتی من غش فلیس منا، ٹھیک ہے جی، جس نے دھوکہ کیا اس نے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یار جسے حضور ہی فرما دے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اور رب ہی حضور کو فرما دے فرمایا محبوب فلانے سے منہ ہی پھیر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی سزا کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، منافق کی اتنی بڑی سزا ہے. رب فرما رہا ہے، فرمایا محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیں. اچھا رب محبوب کو فرما رہا ہے تو کیا خیال ہے پھر رب خود ان کو لگائے گا اپنے پاس، اپنے رحمت سے جگہ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں جی. تو آگے دیکھیں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا محبوب آپ منافقوں سے منہ پھیر لیں اور رب پر بھروسہ کریں. اور اس کے اندر ہر اس بندے کے لیے، مسلمان کے لیے سبق ہے. ذرا غور کیجیے اس میں کیا سبق ہے کہ آپ جب دین کا کام کرنا شروع کریں گے لوگ منافق آپ پر باتیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں. لوگ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہزار جناب آپ تانے بھی دیں گے، باتیں بھی کریں گے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جب حضور رب کو فرمایا جا رہا ہے، رب فرما رہا ہے محبوب کو، فرمایا محبوب آپ دین کا کام کرتے رہیں، منافقوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہر مسلمان کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک یوں سمجھ لے کہ اچھی بات ہے کہ یہ بیان کی گئی ہے، سبق ہے اس کے اندر کہ اگر دین کا کام کرنا شروع کیا منافق باتیں بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، سارا کچھ ہوگا، تو کیا کریں بجائے ان کا جواب دینے کے. اور دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ دشمن کو جواب دیتے ہیں نا آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دشمن کو جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. میں اگر دین کا کام کر رہا ہے تو آپ چپ کر کے اپنے دین پر کام کرتے لگے رہیں. جتنا ٹائم آپ نے اس کو جواب دینے پر لگانا ہے اتنا ٹائم آپ دین کا کام کریں، اس کا کام ہے وہ تو لگا ہی رہے گا. عرفی تو میندیش سے وہ گائے رقیبہ، آواز سگا کم نہ کنا درس کے گدارا. ہمارے بزرگوں کی مشہور مثال ہے نا کہ فقیر آتا نا روٹی لینے کے لیے، اس کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے. اب فقیر کبھی بھی جو ہے وہ جناب کتے کے پیچھے نہیں لگتا. کبھی دیکھا کتا بھونک پڑے اور فقیر کتے کے پیچھے لگ پڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتا کیا کر رہا ہے؟ بھونک ہی جا رہا ہے. فقیر روٹی لیتا ہے اگلے دروازے پہ، کتا وہیں پہ کھڑا ہو کے بھونک رہا ہوتا ہے. اور اگر فقیر کتے کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھونکا ہے مجھے اوپر، روٹی اسے کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فقیر کا کام ہے روٹی لیتے جانا، کتے کا کام ہے بھونکتے جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فاعرض عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، وتوکل علی اللہ، آپ رب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں. بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رب پر بھروسہ کریں. کیوں؟ وکفی باللہ وکیلا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، آپ کو کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن، فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور میرے نبی کی جو ساری زندگی ہے وہ تو قرآن کے مطابق ہے، وہ تو وحی کے مطابق ہے. لیکن جی کفار مکہ نے حضور کو کہا تھا، جب حضور نے قرآن سنایا نا کفار مکہ کو، اور ظاہر ہے کیا باتیں تھی اس کے اندر، یہ بتوں سے روکا گیا تھا، شراب سے روکا گیا، ڈکیٹی سے روکا گیا، ٹھگی سے روکا گیا. تو قرآن مجید کی آیت یہ آگے 11ویں پارے کے اندر آئے گی. تو کفار مکہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا جناب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ. کفار مکہ نے کہا کہ جناب تہاڈی مہربانی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، میں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے نا، لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ آیَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا أُبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي. انہوں نے کہا جناب تہاڈی مہربانی یہ قرآن بدل کے لایا.
یہ 11واں سپارہ ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن ہمارے بارے نہیں کھڑتا، یعنی یہ قرآن یہ کہ ہم اس قرآن کو ہم کیسے جناب والا مانے؟ یہ قرآن تو بتوں سے بھی روک رہا ہے، یہ قرآن شراب سے بھی روک رہا ہے، یہ قرآن چوری سے بھی روک رہا ہے، یہ قرآن ٹھگی سے بھی روک رہا ہے. اب بتائیں ہم اس قرآن کو کیسے مانیں؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ قل ما يكون لي ان ابدلہ من تلقاء نفسی. یا تو ان قرآن کو بدل لیں یا اس کی جگہ کوئی اور لے آئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محبوب آپ فرما دے میں اپنی طرف سے اس کو کیسے بدل سکتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود اس قرآن کے تابع ہوں، میں تو وہی کام کرتا ہوں جس کا مجھے میرا رب حکم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، فرمایا حضور فرمایا میں خود اس کے تابع ہوں اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود وہی کے تابع ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے حضور ویسا ہی کرتے ہیں. اب بتائیں کل یہ قرآن کافروں کے بارے میں نہیں کھاتا تھا، انہوں نے کہا جناب اس کو بدل دیں، اور آج یہ قرآن مسلمان کے بارے نہیں کھاتا، نہیں ہے نا؟ کل یہ کفار کہتے جناب وہ حکم لے کے آئے جو ہمارے وارے کھاتا ہو، اور آج کا مسلمان اس لیے قرآن کو نہیں مان رہا ہے کیونکہ قرآن اس کے وارے نہیں کھاتا ہے. قرآن کو ظاہر شراب سے منع کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ فائدہ جو کیا کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے، نفع نقصان کو جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے، امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ قرآن آج کے مسلمان کو بارے نہیں کھاتا ہے. اب ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کیسے قرآن بارے کھائے گا؟ ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کہنا کہا کہ یہ رکھی بیٹھا ہے جناب اللہ کو کہ ریٹ بڑھے گا تو پھر بیچوں گا، ہے جی چاول آ گیا تو وہ بیچ کر رکھ بیٹھا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھے گا تب بیچوں گا. تو میں جو اس طریقے سے کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہے منافع کمانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھوکا مرتا ہے. کتنی بڑی بات. اب یہ بتائیں اب ذخیرہ اندوزوں کو کیسے واری کھائے گی یہ بات؟ جن کی فیکٹریاں شوگر مل ہے، جو جناب والا چینی سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی گندم سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سٹاک کرنے والوں کو یار یہ قرآن کیسے وارے کھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اے محبوب اس قرآن کے اندر تو اختلاف ہی بہت زیادہ ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، قرآن نے کہا خدا ایک ہے، الحم سے لے کر والناس تک اسی کے بارے میں بیان ہوا ہے. قرآن نے کہا حضور خاتم النبیین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب حضور نے جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور کے بعد کسی اور کو قرآن خاتم النبیین کہہ دے. حضور نے فرما دیا کہ انبیاء جتنے آئے ہیں سارے کے سارے سچے ہیں، تو اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی اور نے لکھا ہوتا نا، کیونکہ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ پہ جاتے ہیں، انہیں کوئی سکھا دیتا ہے، یہ قرآن لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کفار مکہ نے کہا نہیں، انہیں کوئی سکھاتا ہے، کوئی بندہ انہیں سکھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے نبی کی تو شان یہی ہے کہ الرحمن علم القرآن، انہیں سکھاتا ہے تو صرف اس کا رب ہی سکھاتا ہے، میرے نبی کا کوئی اور استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرمایا یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی اس انداز کے ساتھ دیا ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، الحم سے لے کر والناس تک آپ کو کسی جگہ پہ اختلاف نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو اختلاف ہوتا، لیکن کیونکہ ایک ذات کا کلام ہے تو اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.